صفات آ رہی ہیں؟ اور سمجھے؟ متصرف ہونے والی کا صفات، کارساز ہونے والی صفات، تصرف کرنے میں نفع پہنچانے والی صفات، نقصان پہنچانے والی صفات، زندہ کرنے والی صفات، مارنے والی صفات، بیمار کرنے والی صفات، شفا دینے والی صفات، یہ مختلف اللہ پاک کے تصرفات، یہ تصرف کرنے والی صفات۔ آگے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، جو زمین میں چیز داخل ہوتی ہے جو نکلتی ہے اس کو جاننے والا، زمین میں جو داخل ہوتی ہے بیج کہاں کہاں داخل ہوا، کہاں کہاں کون جانتا ہے؟ پیر فقیر۔ تے ما یخرج، جو نکل رہے ہیں، نباتات جو زمین سے نکلتی ہیں، بیج اندر جاتا ہے، وہ سمجھے نباتات باہر نکلتی ہیں، مردے زمین میں جاتے ہیں، کہاں کہاں گئے جاننے والا، وہ سمجھے؟ پہلے اس میں آیا لہو ما فی التصرف، تصرف کرنے والی صفات اللہ کی، اب آگے آگیا جاننے والی صفات۔ وما ينزل من السماء، آسمان سے جو بارش اترتی ہے، بارش اب آپ کے یہاں اس جامعہ میں بارش کے کتنے قطرات آئے کسی کو پتا ہے؟ جاننے والا کون ہے؟ کوئی پیر فقیر؟ یہ جاننے والی صفات۔ وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفور، یہ الحمدللہ کے ساتھ اللہ نے صفات ذکر کی، اور سمجھو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم سے مراد کیا ہے؟ متصرف ہونے والی صفات، کارساز ہونے والی صفات، ہر چیز کو جاننے والی صفات، یہ صفات کس کی؟ الحمدللہ، کس کی ہیں؟ کسی پیر فقیر کی؟ آگے آؤ، صبا کے بعد آگے دیکھو فاتر، اس کے ساتھ ہی ہے الحمدللہ فاطر السماوات 633۔ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ وهو العزیز الحکیم۔ یہ فاطر السماوات، الحمدللہ کے ساتھ اللہ ذکر کر رہا ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پر دینے والا، کسی کو دو دو، کسی کو تین تین، کسی کو یہ کسی کو کتنے پر دیے، کسی کو کتنے پر دیے، یوں پر دے کے رسولن، ان کو بھیجنے والا، ان کو بھیجنے والا، پر دینے والا، یہ صفات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ آگے دیکھو ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہونا، یہ صفات کس کی؟ اللہ کی۔ ما یفتح اللہ، اللہ کھول دے رحمت کے دروازے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، فلا ممسک لہا، کوئی پیر بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، کوئی ولی بند کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، وما یمسک، اللہ بند کر دے، فلا مرسل لہ من بعد، تو کھولنے والا کوئی نہیں، کھولنے والا۔ یہ کون سی صفات آ رہی ہیں؟ یہ ہر جگہ جہاں اللہ الحمدللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کون سی صفات ذکر کرتا ہے؟ کارساز ہونے والی صفات، عالم الغیب ہونے والی صفات، قدرت کامل ہونے والی صفات، ہر چیز کو جاننے والی صفات، یہ صفات کس کی؟ الحمدللہ، یہ صفات کس کی ہیں؟ یہ صفات کس کی ہیں؟
ذرا آؤ قرآن پاک اور واضح کرتا ہے. ذرا نکالو سورت نمل 19واں پارہ آخر. یہ صفحہ 562. صفحہ 562. یہ اب تک جو 4 حصے ہیں قرآن پاک کے، جو سورتوں کے شروع میں اللہ پاک نے الحمدللہ ذکر کیا اور الحمدللہ کے ساتھ صفات ذکر کی ہیں. الحمدللہ کے ساتھ کیا ذکر کی ہیں؟ یہ صفات کون سی ہیں؟ کارساز، مختار، ہر چیز کو جاننے والی صفات. اللہ بتانا چاہتا ہے حمد سے مراد یہ صفات ہیں. یہ صفات کس کی ہیں؟ صرف اللہ کی. کسی نبی ولی کی یہ صفات کوئی نہیں. آگے آؤ اب ذرا یہ مقام دیکھو. یہ صفحہ 562. یا اللہ پاک 2 قوموں کے تباہ کرنے کا ذکر کر رہا ہے. ذرا تھوڑا سا 561 نکال لو، پہلا صفحہ، اس سے پہلی طرف، اس سے پہلی طرف 561 صفحہ 4تھی سطر دیکھو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف أَخَاهُمْ، ان کے بھائی. بلے بلے، ہائے وے بھائی، کافروں کا بھائی، کافروں کا. شاہ اسماعیل شہید اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں. حدیث میں آیا رسول پاک نے فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، تم میری عزت کرو. شاہ صاحب نے اکرموا اخاکم، اپنے بھائی کی عزت کرو، ترجمہ کر کے لکھ دیا کہ رسول پاک کیا ہیں؟ تمام مومنوں کے بھائی ہیں. انما المومنون اخوۃ، سارے مومن کیا ہیں؟ بھائی ہیں. اور خود رسول پاک کہہ رہے ہیں اکرموا اخاکم. بوس رضا خانیوں کو مرچیں لگ گئی. ہائے جی، نبی کو یہ بھائی کہہ گیا ہے. او بھائی تم ترجمہ کرو. اکرموا اخاکم کا معنی کیا ہے آخر؟ اکرموا اخاکم کا معنی یہی ہے اپنے بھائی کی عزت کرو. بھائی کی کیا کرو؟ وہاں تو ایمان والوں کا بھائی ہے نا، اور یہاں کیا ہے پھر؟ اِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ، اللہ نے قوم سمود کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا. یہ صالح علیہ السلام کون تھا؟ اخاہم، ان مشرکوں کا بھائی، ان مشرکوں کا. اب پتہ نہیں یہ رضا خانی اللہ پر کیا فتویٰ لگائیں گے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا. ہم نے کہا ہمارا پیغام سنا، ان اعبدوا اللہ، اے ہمارے پیغمبر پیغام سنا. پیغام کیا پیغام سناؤں؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو. ہاں یہ نہیں، ان اعبدوا اللہ. ہم نے پیغمبر بھیجا، فرمایا پیغام دے میرے پیارے پیغمبر. جی کون سا پیغام دوں؟ فرمایا اعبدوا اللہ. کیا معنی کرنا ہے؟ ہاں عبادت صرف اللہ کی، وحید اللہ، سمجھے؟ وحید اللہ، عبد اللہ وحدہ. عبد اللہ، عبداللہ ابن عباس معنی کرتے ہیں پیارے پیغمبر کے صحابی. اور جی عبادت کرو صرف ایک اللہ کی. عبادت نظر نیاز، منت منوتی
نظر نیاز منت منوتی کس کی؟ صرف یہ سنایا پیغمبر نے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، جوڑ پیدا ہو گیا۔ پیغمبر نے مسئلہ سنایا، اللہ پاک کہتے ہیں فریقان، دو ٹولے بن گئے، جوڑ ختم ہو گیا، توڑ پیدا ہو گیا۔ اور توجہ کر میرا دوست، یہ پیغمبر کی دعوت ہے۔ سارے موحد مشرک مل کر رہے ہیں، نہیں، مشرک الگ ہوں، مومن الگ ہوں، اور الگ ہو کے پھر مومن، انما المؤمنون اخوۃ، یہ مومنوں کا جوڑ ہو، رحماء بینہم۔ اب یہ جو ایمان کے بعد جوڑ پیدا ہوتا ہے، یہ اصل جوڑ ہے۔ مشرکوں کے ساتھ جوڑ، مشرکوں کے ساتھ توڑ۔ اللہ پاک کہتی ہیں فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ، ہمارے پیغمبر نے مسئلہ سنایا، نتیجہ کیا نکلا؟ دو جماعتیں، دو بھائی سے لڑنے لگا، بھائی سے توڑ پیدا، یختصمون، جھگڑنے لگے۔ اور میرا دوست آج کل مسئلہ سنایا جب لوگ کہتے ہیں جی مولوی نے فلاں آیا، اس نے آ کے لوگوں کو لڑا دیا، تو پیغمبروں کو پتہ نہیں کیا فتوے لگائیں گے۔ یہ ہر پیغمبر جب بھی آیا ہے، پیغمبر نے مسئلہ سنایا، دو جماعتیں، ایک نہ ماننے والے، دوسرے ماننے والے، ایک نہ ماننے والے، دوسرے ماننے والے، اور ماننے والوں کا پھر پیار ہو، محبت ہو، جوڑ ہو، اصل جوڑ یہ ہے۔ اچھا جی، آیا پیغمبر مسئلہ سنایا، 9 آدمی تھے بڑے فسادی، 9 رات یفسدون فی الارض، 9 بڑے چودھری، بڑے ملک، بڑے خان، انہوں نے کہا اچھا وہابی کتوں آ گیا ہوئے، یہ کہاں سے آ گیا؟ قالوا تقاسموا باللہ، اللہ کی قسمیں اٹھاؤ، کیا کریں گے؟ لنبیتنہ، بلے پیغمبر نے سنایا اللہ کا پیغام، فسادیوں نے پروگرام بنایا کہ رات کو قتل کر دو، پیغمبر کو کیا قتل کر دو؟ مشرکوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے، مشرک دلیل کے ساتھ توحیدی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس کے پاس ہوتا ہے مارو نہ وہابیہ نو مارو، کتوں آ گئے نے وہ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ، اس کو بھی اور اس کے صحابہ کو بھی، واہ، نہ یہ رہے نہ اس کے صحابی رہے۔ مشرک نبی کا بھی دشمن ہوتا ہے، نبی کے صحابہ کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ مشرک نہ نبی کا سجن ہے اور نہ نبی کے صحابہ کا۔ اچھا جی، مارو، اور مار کے پھر ہم کہہ دیں گے جی اللہ کی قسم ہم تو موجود ہی نہیں تھے۔ قرآن پاک کہتا ہے مکروا، انہوں نے مکر کیا ہمارے پیغمبر کو، صحابہ کو قتل کرنے کا۔ اللہ کہتا ہے وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی تدبیر کی، مشرکوں نے مکر کیا، ہم نے بھی تدبیر کی، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ہم نے تدبیر کی پر مشرکوں کو ہماری تدبیر کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ کیا کرے گا؟ آگے کیا ہوا؟ اللہ پاک کہتا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، ان مشرکوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تو ہی بتا کیا ہوا؟ اللہ کہتا ہے اَنَّا
دمرناہم وقومہم اجمعین، ہم نے ان مشرکوں کو تباہ کر دیا، ہلاک کر دیا۔ ہم نے کیا کر دیا؟ ان کو انا دمرنا، بلے بلے، انداز دیکھو قرآن پاک کا۔ دم مرنا کافی تھا، دم مرنا کا معنی کہ ہم نے ہلاک کیا، پر دم مرنا میں نا کو اللہ متصل ضمیر کو منفصل بناتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وہاں سے الگ کرتا ہے، الگ شروع میں لے آیا، پھر اس پر انا تحقیق کا ذکر کیا، انا تحقیق کا ذکر کیا اور تاکہ پکا کیا۔ ہم ہی نے، معنی کیا بنے گا؟ ہم ہی نے ان مشرکوں کو ہلاک کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا۔ اور آگے دیکھو وَأَنْجَيْنَا دمرنا انجینا، مشرکوں کو تباہ کر دیا۔ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، ایمان والوں کو بچا لیا، مشرکوں کو ہلاک کر دیا، ایمان والوں کو۔ یہ ایک قصہ۔ آگے دوسرا لوط علیہ السلام کا آ رہا ہے، اس کے اخیر میں جاؤ۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، لوط علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے صحابہ کو انجینا، ہم نے کیا کر لیا؟ آگے اور جو مشرک تھے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، مشرکوں پر پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ توجہ کر، پہلے بھی کیا تھا؟ مشرکوں کو تباہ کیا، ایمان والوں کو بچا لیا۔ اب یہاں پر بھی ایمان والوں کو بچا لیا اور مشرکوں پہ پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ اب ہو گیا، اب آگے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات، ایمان والوں کو بچانے والی صفات، یہ صفات کارسازی الحمدللہ کس کے لیے ہیں؟ یہ صفات کارسازی کس کے لیے ہیں؟ قل الحمدللہ، قل اوپر کیا ہے؟ امطرنا، اوپر کیا ہے؟ مشرکوں پر پتھروں کی بارش نازل کی، پتھروں کی تباہ کر دیا، تباہ۔ قل الحمدللہ، قل میرے پیارے پیغمبر انا للہ کہے، نہیں انا للہ کہے، کیا کہے؟ الحمدللہ۔ مشرک غرق ہو جائے، تباہ ہو جائے، الحمدللہ، وہ سمجھے؟ الحمدللہ کہہ دے میرے پیغمبر، یہ صفات کارسازی، یہ صفات کون سی؟ مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات، ایمان والوں کو بچانے والی صفات، کس کی؟ کس کی؟ پیغمبروں کی۔ واہ میرا اللہ، مسئلہ یہاں اللہ اور اب کھولتا ہے، اب اور کھولتا ہے اللہ مسئلہ۔ وَسَلَامٌ، واہ، وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، وَسَلَامٌ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، الحمدللہ، یہ بچانے والی صفات
اور کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات، صحابہ کو، ایمان والوں کو، پیغمبروں کو بچانے والی صفات کس کی؟ کس کی؟ وَسَلَامٌ وَعَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ۔ اصطفیٰ کون بنتے ہیں؟ مومن بھی، نبی بھی، وہ سمجھے، مومن بھی، نبی بھی، صحابہ بھی، ان کے لیے حمد نہیں، ان کے لیے سلام۔ وہ سمجھو، دیکھو اللہ کس طرح فرق کر رہا ہے۔ اللہ کے لیے حمد ہے، اللہ کے لیے حمد ہے، نبی کے لیے، صحابہ کے لیے بچانے والی صفت، ہلاک کرنے والی صفت نہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ سلام، ان بچنے والی صفت، ان کے لیے بچ جانا، ان کے لیے بچ جانا۔ باقی بچانے والی صفت کس کی؟ الحمدللہ۔ یہ تو سورت نمل میں ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا اور نکالو، سورت صافات، یہ ادھر پھر شروع کے پاروں میں آئے گی، جہاں اس نے سورت صافات صفحہ ہے 658۔ سورت صافات کا آخر نکالو، سورت صافات کا آخر، سورت صافات کا آخر، یہاں بھی اللہ پاک مختلف قوموں کا ذکر کر رہا ہے۔ جن میں مشرکوں کو اللہ پاک نے تباہ کیا، ایمان والوں کو اللہ پاک نے بچایا۔ ایمان والوں کو اللہ نے، یہ 657 صفحے پہ ذرا اخیر دیکھو، 657 صفحے پہ اخیر دیکھو۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ۔ کو نظر آ گیا کہ کوئی نہیں، جاگدے پہ ہو۔ انہم لہم المنصورون، پیغمبر بھی، پیغمبروں کو ماننے والے بھی منصورون، نصرت کیے ہوئے، نصرت۔ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یہ ایمان والوں کا لشکر ہمارا لشکر ہے، نبی بھی، صحابہ بھی، نبی بھی، یہ ہمارا لشکر ہے، یہ ہیں غالبون، غالب ہونے والے۔ آگے آ رہا ہے فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ۔ مشرکوں کے لیے عذاب ہے، مشرکوں کے لیے عذاب ہے، ایمان والوں کے لیے نصرت، ایمان والوں کے لیے غلبہ، ایمان والوں کو بچانا، مشرکوں کو تباہ کرنا، ایمان والوں کو بچانا، مشرکوں کو تباہ کرنا۔ اب اخیر آؤ، آگے آؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اب یہ مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات، مومنوں کو غالب کرنے والی صفات، الحمدو، سمجھو الحمدو، اور جو نبی ہیں وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، رسولوں کے لیے بچ جانا،
رسولوں کے لیے سلام بچ جانا، لیکن بچانے والی صفات والحمدللہ۔ دیکھو اللہ کیسے فرق کر رہا، اللہ سمجھانا چاہتا ہے۔ وہ سورۃ نمل میں بھی سلام آ گیا صحابہ اور نبیوں کے لیے، صحابہ اور نبیوں کے لیے سلام ہے، الحمد۔ اور سمجھو اللہ فرق کر کے سمجھا رہا ہے، حمد نہیں ہے، ان کے لیے کیا ہے؟ سلام۔ یہاں بھی آ رہا ہے سلام علی المرسلین، نبیوں کے لیے سلام ہے، بچ جانا ہے، لیکن بچانے والی صفات، وہ سمجھے، بچانے والی صفات، نجات دینے والی صفات، کارساز مختار ہونے والی صفات، الحمدللہ کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اب یہ قرآن پاک کی مختلف آیتیں ہیں، یہ قرآن پاک خود تشریح کر رہا ہے حمد کی، کہ حمد سے مراد کیا ہوتی ہیں؟ مخصوص صفات۔ مخصوص وہ کون سی صفات؟ کارساز ہونے والی صفات، مختار ہونے والی صفات، حاجت روا ہونے والی صفات، مشرکوں کو تباہ کرنے والی صفات، مومنوں کو بچانے والی صفات، ہر چیز کو جاننے والی صفات، آسمان و زمین میں تصرف کرنے والی صفات، اور یہ ساری صفاتیں ما فوق الاسباب صفات۔ یہ ساری صفات کیا ہیں؟ ما فوق الاسباب صفات، یہ ما فوق الاسباب صفات الحمدللہ رب العالمین۔ اب آئیے اپنے مقام پر۔ ہمارے حضرت صاحب مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمد میں الف لام کیا ہے؟ احد خارجی کا اشارہ ہے مخصوص صفات کی طرف۔ آد خارجی میں کیا ہوتا ہے؟ مخصوص فرد کی طرف کیا ہوتا ہے؟ اشارہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی مخصوص صفات کی طرف اشارہ ہے۔ صفات کون سی صفات؟ صفات فاعلیت، صفات فاعلیت، صفات کارسازی، کارساز ہونے والی، حاجت روا ہونے والی، بیٹے دینے والی، بیٹیاں دینے والی، نفع دینے والی، نقصان دینے والی، آسمان کو پیدا کرنے والی، زمین کو پیدا کرنے والی، ہر چیز کو جاننے والی، متصرف ہونے والی، یہ جو اس قسم کی صفات ہیں، یہ ساری صفات کس کے لیے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے ہیں، کسی نبی کے لیے یہ صفت نہیں، کسی ولی کے لیے یہ صفت نہیں۔ اب اگر یہ معنی کیا جائے اب یہ صفات واقعتاً اللہ کے لیے ہیں، اب یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی سوال کرے جی صفات ہوتی ہیں انبیاء کے لیے، نبیوں کے لیے، فرشتوں کے لیے، کیونکہ ان کے لیے جو صفات ہیں وہ ماحتاط الاسباب ہیں، ان کے لیے جو صفات ہیں وہ کیا ہیں؟ ماحتاط الاسباب ہیں۔ اور الحمدللہ میں مراد کیا ہے؟ ما فوق الاسباب ہیں، کارساز ہونے والی صفات ہیں، مختار ہونے والی صفات ہیں، عالم الغیب ہونے والی صفات ہیں، اور یہ صفات واقعتاً کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور قرآن پاک نے خود اس کو واضح کیا ہے، قرآن پاک نے خود اس کو واضح کیا ہے۔ اب اگر یہ معنی کر لیا جائے، اب اگر یہ معنی کر لیا جائے تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ جب سوال وارد نہیں ہوگا تو جواب دینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اچھا جی، اللہ اکبر، الحمدللہ۔ یہ ذرا آپ کے پاس فائدہ نمبر 4 لکھا ہے، اس کو دیکھیں۔ فائدہ نمبر 4، مفسرین نے الف لام استغراق کی بنائی ہے، پھر جب ان پر سوال ہوا کہ جب تمامی تعریفیں اللہ تعالیٰ میں بند ہیں تو بناء علیہ کسی مخلوق کی کوئی تعریف جائز نہ ہو، حالانکہ قرآن اور حدیث میں بکثرت مخلوق کی تعریف موجود ہے،
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم و محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا معنی تعریف کیا ہوا ہے، تو اس کا جواب یوں دیا گیا کہ مصنوع کی تعریف حقیقت میں صانع کی تعریف ہے۔ یہ جو مخلوق کی تعریف ہے حقیقت میں کس کی تعریف ہے؟ آگے لکھا ہے تحقیق الشیخ، تحقیق الشیخ یعنی شیخ مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ ہے کہ یہاں الف لام استغراق کی نہیں ہے جو محققین کے نزدیک مجازی معنی ہے، بلکہ جنس اور عہد خارجی کی ہے جو کہ الف لام کا حقیقی معنی ہے، اور اس سے صرف وہ صفات فاعلیہ، صفات، اب آگے آؤ، یہ پہلے صفحے پہ آ جاؤ، واپس پچھلی طرف جہاں ٹائٹل ہے، صفات فاعلیہ مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور مخلوق میں ما فوق الاسباب وہ صفات قطعاً نہیں پائی جاتی، اور مشرکین ان کو اپنے معبودوں میں ما فوق الاسباب عطائی طور پر مانتے تھے، مثلا مشکل کشا، حاجت روا، نافع زار، دور و نزدیک سے پکاریں سننا، مرادیں بر لانا، یہ صفات وہ سمجھے، یہ صفات مشرک ثابت کرتے تھے اپنے معبودوں کے لیے۔ اللہ کہتا ہے تم یہ اعلان کرو کہ یہ صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ یہ صفات کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ خلاصہ یہ کہ یہاں حمد سے مراد حمد ما تحت الاسباب نہیں بلکہ ما فوق الاسباب ہے۔ اب آگے عبارت لکھی ہے آپ کے پاس، اس کا بھی ماخذ میں نے تو قرآن پاک کی مختلف آیات سے یہ مسئلہ واضح کیا ہے، اس سے ہٹ کر یہ ماخذ بھی موجود ہے۔ الشکر للہ خالصا دون سائر ما یعبد من دونہ ودون کل ما برأ من خلقہ، تفسیر ابن کثیر۔ یہ شکر للہ، حمد اور شکر میں فرق ہوتا ہے، اور سمجھے اس فرق سے قطع نظر شکر بھی کیا ہے؟ اللہ کے لیے، حمد بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے خالصاً دون سائر ما یعبد من دونہ، اللہ کے علاوہ جن جن کی عبادت کی جاتی ہے، سائر ما یعبد من دونہ، ان کے لیے نہ شکر ہے نہ حمد ہے۔ ودون کل ما برأ من خلقہ، اللہ پاک نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے اس مخلوق کے لیے بھی حمد اور شکر نہیں ہے، یہ حمد اور شکر کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تفسیر ابن کثیر صفحہ 22 جلد نمبر 1۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ لفظ الحمدللہ، اس کی تشریح آئی، اس سے بعد والا حصہ انشاءاللہ العزیز ظہر کی نماز کے بعد سبق ہوگا۔